نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء۔ مختلف اوقات میں کچھ ایسے بدبخت لوگ موجود رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ آج کل کے دور میں ان لوگوں کی طرف سے جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے کم عمر لڑکی یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، جو کہ آج کل کے معاشرے اور سوسائٹی میں عیب کی بات ہے۔ میرے محترم دوستو، بحیثیت امتی ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع کریں اور اس چیز کو سیکھیں، نہ یہ کہ خود ان اعتراضات کے جواب دیں اور ان کو سیکھیں، بلکہ اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی سکھائیں اور ان کے ایمانوں پر یہ لوگ جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ایمانوں کی حفاظت کریں۔ اس لیے کہ سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے من لم يعلم اہلہ و اولادہ الحق قد یأتی من يعلمهم الباطل۔ اس لیے کہ آج اگر ہم اپنی اولادوں کو اور اپنے گھر والوں کو حق نہیں سکھائیں گے تو پھر کوئی آئے گا جو انہیں باطل سکھائے گا۔ لہذا یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ خود بھی ان سوالوں کے جواب ہمیں معلوم ہوں اور اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اور نوجوانوں کو بھی بتائیں۔ جس مسلمان کا ذرہ برابر بھی قرآن کریم سے تعلق ہے اور تھوڑی بہت اس کو قرآن کریم کی سمجھ ہے تو اس آیت پہ غور کرے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اس میں اللہ رب العزت نے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کرو، جو تمہارے دل کو اچھی لگے۔ اس میں کسی عمر کی قید نہیں ہے کہ بڑی عمر کا مرد چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، یا بڑی عمر کی عورت چھوٹی عمر کے مرد سے جو ہے نا وہ شادی نہیں کر سکتے، مطلقاً ہے اور یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام کیا ہے اور چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی ہے تو اس آیت کے عین مطابق ہے، اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم اور اجازت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ہر امتی کے لیے بھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مصالح کو خوب جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کہاں پر کس حکم کو مقید رکھنا ہے اور کس حکم کو جو ہے نا مطلق رکھنا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں لگانی۔ پھر یہ کہ یہ جو رواج ہے کہ بڑی عمر کا، زیادہ بڑی عمر کا مرد چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، یہ ہو سکتا ہے آج کل کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، ہماری سوسائٹی میں یا ویسٹ میں، مغرب میں یہ چیز معیوب ہو اور عیب کی بات ہو، لیکن اس وقت جو ہے نا ان کے معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں یہ عیب کی بات نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ کوئی چیز معیوب ہوتی ہے، مخصوص حالات میں ہوتی ہے اور مخصوص اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اگر حالات بدل جائیں تو کبھی حکم بھی بدل جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی بچیوں کا بڑی عمر کے مردوں سے شادی وہ رشتہ نہیں کرتے عام حالات میں، لیکن وہی لوگ کسی ایسے مرد سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ مال و دولت دی ہو، یا بڑا کوئی عہدہ دیا ہو، یا کوئی جاگیردار ہو، وڈیرا ہو، وزیر ہو، بینک بیلنس والا ہو، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، تو وہی لوگ جو کہ اپنی کم عمر لڑکی کی شادی نہیں کر رہے ہوتے یہاں پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ والدین تیار ہو جاتے ہیں
بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کم عمر بچیاں بھی اپنا نکاح بڑے عمر کے مرد سے جو ہے نا وہ کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہماری زندگی اچھی گزرے گی، ہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اور مال و دولت کی فراوانی ہوگی، لہذا ہم نے جو ہے نا کیا کرنا ہے کہ اس چیز کی ضد کریں کہ کیا نام ہے ہماری اپنی عمر کا جو ہے نا کوئی مرد ہو۔ اور پھر یہ نہیں کہ یہ صرف ہمارے معاشرے میں یا عرب کے معاشرے میں، بلکہ ویسٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہاں بلکہ ان کی جو عورتیں ہیں وہ ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں، ہمارے ملکوں کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ نکاح کے اوپر تیار ہو جاتی ہیں صرف اس لیے کہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے اور دنیاوی نعمتیں ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، آپ اندازہ لگائیں جب دنیا کے اندر ایک باپ دنیا کی مال و دولت کے لیے اور عہدے کے لیے اور ان چیزوں کو دیکھ کر وہ عمر کا فرق نہیں دیکھتا اور اپنی بچی کا نکاح کرانے کے لیے جو ہے نا وہ راضی ہو جاتا ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کہ جن کا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سید الخلق رحمت للعالمین جن کے لیے سارا کون و مکان جو ہے نا وہ بنایا گیا، کیا ایسی شخصیت کے اوپر جو ہے نا صحابہ تیار نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ جو ہے نا رشتہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی سب کچھ تھی۔ اور پھر یہ کہ جب باپ یہ جانے کہ میرا جو میں جہاں پر اپنی بچی کا رشتہ کر رہا ہوں وہ جنتیوں کا سردار ہے اور جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں اس کو جو ہے نا وہ مقام دیا جائے گا، تو کیا وہ نہیں چاہے گا کہ میری بیٹی بھی اس کے قریب کے درجے میں جو ہے نا وہ جنت میں جگہ پائے یا ان کے ساتھ جگہ پائے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بڑی عمر کا مرد چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی نہ کرے، عمر کا خیال ہونا چاہیے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے، خاص کر عورت کے حق میں۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیواجی زندگی کے بارے میں، کہ کبھی کوئی ایک منفی نتیجہ سامنے آیا ہو؟ قطعاً نہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ خود جو اعتراض کرنے والے ہیں، منافقین ہیں، ملحدین ہیں اور مشرکین ہیں یا صلیبیین ہیں، ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، کوئی ایک ایسا واقعہ دکھا دو کہ جس میں شکایت کی ہو، یا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خود ان کی طرف سے شکایت آئی ہو یا ان کے والدین کی طرف سے کوئی شکایت آئی ہو۔ جب ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آج کل اگر اس طرح کا کوئی نکاح ہو جاتا ہے تو کوئی ان کے بارے میں اگر بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا نجی معاملہ ہے، کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا یہ ضابطہ کہاں چلا جاتا ہے؟ آج کل تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو وہاں پر ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ ان کی جو وسیع ذہنی ہے، وسیع ظرفی ہے، وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام ازواج مطہرات کو اختیار دیا تھا کہ چاہے تو میرے ساتھ رہیں اور چاہے تو مجھے چھوڑ کر آپ چلی جائیں، کہیں اور جو ہے نا وہ نکاح کر لیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے تمام ازواج مطہرات کو جو ہے نا بلایا اور ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، اور سب سے پہلے اپنی لاڈلی اور سب سے چھوٹی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی۔ پہلے انہیں فرمایا کہ یا عائشہ انی سأعرض علیک امرا لا تقطعی حتی تستأمری ابویک، کہ اے عائشہ، میں تمہارے اوپر ایک معاملہ پیش کرتا ہوں اور تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، تمہیں اس بارے میں فیصلہ کرنا ہے،
لیکن فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنا، اپنے والدین سے پہلے مشورہ کر لینا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آیت تلاوت کی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات کو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پھر آ جاؤ، میں تمہیں فارغ کرتا ہوں، میں تمہیں اچھے طریقے سے متعہ اور گفٹ دے کر جو ہے نا تحفہ دے کر فارغ کروں گا اور چھوڑ دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر یعنی جنت چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر اللہ رب العزت نے جو نیک عورتیں ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ جب یہ آیت تلاوت کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا جواب تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ افی هذا الامر استأمر ابوایا، کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ واللہ انی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اللہ کی قسم مجھے تو اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر یعنی جنت چاہیے، مجھے دنیا کی زیب و زینت سے اور دنیا کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور پھر میرے محترم دوستو، یہ جو نکاح ہوا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، بلکہ یہ نکاح اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ رب العزت کی چاہت سے ہوا ہے۔ چنانچہ صحیحین کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اریتک فی المنام مرتین، اے عائشہ تو مجھے 2 مرتبہ جو ہے نا خواب میں دکھلائی گئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، اس لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہا ہوں حضرت اسماعیل کو، تو جا کر انہوں نے اپنا خواب اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا، اور ان کو بھی پتا تھا کہ میرے والد مکرم جو ہے وہ نبی ہیں اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ تو جب بیان کیا ان کے سامنے، فرمایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو فوراً کہہ گزرے کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا وہ کر گزریے، یعنی جو خواب میں جو حکم آیا تھا وہ وحی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا اور فرمایا کہ اے عائشہ مجھے تم 2 مرتبہ دکھائی گئی تھی خواب میں، اذا رجل یحملک فی سرقۃ من حریر، میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ تمہیں ریشمی کپڑے میں جو ہے نا وہ اٹھائے ہوئے ہے، فیقول، اور پھر وہ کہتا ہے یہ تم آپ کی زوجہ مطہرہ ہے، زوجہ محترمہ ہے، فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، تو میں اس کپڑے کو ہٹاتا ہوں، اس کو کھولتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اندر جو ہے نا وہ آپ ہے۔ 2 مرتبہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فَأَقُول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد کہتا ہوں إِن يَكُن مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ، اگر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو یہ ہو کر رہے گا، یعنی حضرت عائشہ جو ہے نا میری بیوی بن کر رہے گی۔ اور پھر جو ہے نا وہ نکاح ہوا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ رب العزت کی مشیت سے چاہت سے ہوا۔ تو خاص کر ہم اپنے جیسے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بظاہر یہ ان کا جو ہے نا نفاق ہے، کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کے اوپر جو ہے نا اعتراض کر کے اللہ رب العزت کے اوپر اعتراض کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر اس میں کئی حکمتیں بیان کی گئی، بہت ساری حکمتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے بیان میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ اور صرف جو ہے نا اتنی بات انسان جو ہے نا وہ دیکھ لے کہ ازواج مطہرات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زوجہ مطہرہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ زوجہ مطہرہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لمبے عرصے تک تقریباً
50 سال کے عرصے تک جو ہے نا وہ زندہ رہی ہے، حیات رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات تھی وہ 11 ہجری میں ہو گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ 58 ہجری میں جا کر فوت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی معاملات ہیں، گھریلو زندگی کے معاملات، وہ سارے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے جو ہے نا وہ امت کے سامنے آئے ہیں۔ اس لیے تو بڑے بڑے صحابہ جو ہے نا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد ہیں، اور باقی جو ازواج مطہرات ہیں جتنی بھی ہیں وہ تو ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ بہت جلدی چند سالوں کے اندر جو ہے نا وہ دنیا سے جو ہے نا وہ پردہ فرما گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی جو ہے نا وہ ہم سب کو جو ہے نا توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔